السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم زکوٰۃ کی فرضیت، فضیلت، اہمیت اور احکام کے متعلق بات کریں گے۔ لفظ زکوٰۃ کا لغوی معنی پاکیزگی اور اضافہ ہے، جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ پہلے مفہوم کے مطابق اس عبادت سے انسان کا مال پاک بنتا ہے، جبکہ دوسرے مفہوم کے مطابق زکوٰۃ ادا کرنے سے نہ صرف اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ مال میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں زکوٰۃ ادا کرنے کے چند احکامات سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ترجمہ: بے شک جو لوگ نیک عمل کیے، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور اپنی نماز کو قائم کرتے رہے اور زکوٰۃ ادا کرتے رہے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اسلام کی بنیادیں 5 ہیں، جس میں سے ایک زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے نقصانات، والذین یکنزون الذھب والفضۃ ولا ینفقونھا فی سبیل اللہ فبشرھم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لأنفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ ترجمہ: سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور جو لوگ سونے چاندی کا خزانہ رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خبر پہنچا دیجیے۔ جس دن اس خزانے کو آتش دوزخ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیاں اور پہلو اور پیٹھیں داغی جائیں گی۔ ان سے کہا جائے گا، یہ ہے جسے تم نے اپنے لیے خزانہ بنا کر رکھا تھا، بس اپنے خزانوں کا مزہ چکھو۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، قیامت کے دن زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کا مال و دولت گنجا سانپ یعنی انتہائی زہریلا بنا کر ان پر مسلط کر دیا جائے گا، جو انہیں مسلسل ڈستا رہے گا اور کہے گا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ زکوٰۃ کے مصارف یعنی جن لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے 8 قسم کے لوگوں کو زکوٰۃ کا مستحق قرار دیا ہے، جس کی مختصر تفصیل کچھ یوں ہے۔ نمبر 1، فقیر۔ فقیر وہ ہے جو محتاج اور ضرورت مند ہو، جس کے پاس درہم اور دینار، روپیہ پیسہ، گھر بار، مال و زر نہ ہو اور نہ اس کا کوئی کاروبار ہو، کلاش اور خستہ حال ہو۔ نمبر 2، مسکین۔ مسکین وہ ہے جس کے پاس ضروریات زندگی کے لیے ناکافی مال ہو، اور بے شک ایسے شخص کا گھر بار اور کاروبار بھی ہو مگر پھر بھی وہ باوقار زندگی کے لیے ناکافی ہو۔
عاملین زکوٰۃ، زکوٰۃ کا تیسرا مصرف عاملین زکوٰۃ ہے، جو زکوٰۃ کی وصولی اور اس کے حساب کتاب کے ذمہ دار ہیں۔ نمبر 4، تالیف قلب، ایسے کافر کو زکوٰۃ میں سے مال دیا جا سکتا ہے جس سے یہ توقع ہو کہ وہ مال لے کر مسلمان ہو جائے گا اور اہل ایمان کے دفاع میں تعاون کرے گا۔ اس کے علاوہ نو مسلم کو بھی اسلام پر پختہ کرنے کے لیے زکوٰۃ میں سے مال دیا جا سکتا ہے۔ نمبر 5، گردنیں آزاد کرانا، یہ ان لوگوں کی آزادی کے لیے ہے جو غلام ہیں۔ آج کل غلاموں کا سلسلہ تو نہیں ہے یا دشمن کی قید میں ہے۔ ادائے قرض، نمبر 6، ادائے قرض، مقروض لوگوں کو قرض کے بوجھ سے نجات دلانا، مقروض غریب ہو، فقیر ہو یا بے روزگار ہو، زکوٰۃ کی اس مد میں سے اس کا قرض ادا کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 7، فی سبیل اللہ، اس سے جہاد کی ضرورتوں کو پورا کیا جا سکتا ہے، اسلحہ وغیرہ خریدا جا سکتا ہے۔ زیر تربیت عسکری مجاہدین کی خوراک، لباس، علاج، معالجہ وغیرہ پر زکوٰۃ کو خرچ کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 8، مسافر، زکوٰۃ کی رقم کا حقدار صرف غریب مسافر ہی نہیں بلکہ غنی اور دولت مند شخص بھی ہے۔ اگر دوران سفر زادِ راہ اور دیگر سفری ضروریات کا محتاج ہو جائے تو اس پر بھی زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے تاکہ وہ باوقار زندگی گزار سکے اور باوقار طور پر منزل تک پہنچ سکے۔ اب وہ لوگ جو زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر زکوٰۃ حلال نہیں ہے۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مال زکوٰۃ سے بالا تر ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں ایک کھجور گری ہوئی نظر آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، اگر مجھے اندیشہ نہ ہوتا کہ یہ کھجور زکوٰۃ کی ہوگی تو میں اسے کھا لیتا۔ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ نے صدقہ کی کھجوروں میں سے ایک کھجور لے کر منہ میں ڈال لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دور کر دو، دور کر دو، اسے پھینک دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو جانتا ہے کہ ہم صدقہ و زکوٰۃ نہیں کھاتے؟ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ عبد المطلب بن ربیعہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقات زکوٰۃ لوگوں کی میل ہیں اور بے شک یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال نہیں ہیں۔ مسلم کی روایت ہے۔ غیر مسلم کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تو فرمایا، لوگوں کو بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے مالوں میں صدقہ فرض کیا ہے جو مسلمانوں کے امیروں سے لیا جائے گا اور ان کے فقیروں کو دیا جائے گا۔ غنی اور تندرست آدمی کے لیے زکوٰۃ جائز نہیں ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زکوٰۃ غنی اور تندرست آدمی کے لیے حلال نہیں ہے۔ ترمذی کی روایت ہے۔ والدین کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ سیدنا عمرو بن شعیب اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ میں صاحب مال ہوں اور میرا باپ اس کا محتاج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے۔
فرمایا اولاد تمہاری پاکیزہ کمائی ہے، اولاد کی کمائی سے کھاؤ۔ اولاد اور بیوی کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ میرے پاس 1 دینار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اپنے آپ پر خرچ کر۔ کہنے لگا میرے پاس ایک اور ہے۔ فرمایا اپنے بیٹے پر خرچ کر۔ کہنے لگا 1 اور دینار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بیوی پر خرچ کر۔ اس نے کہا 1 اور دینار ہے۔ فرمایا اپنے غلام پر خرچ کر۔ وہ کہنے لگا 1 اور دینار ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تو زیادہ جانتا ہے، جہاں چاہے خرچ کر۔ ابو داؤد نسائی کی روایت ہے۔ جن قرابت داروں کا نفقہ آدمی کے ذمہ ہے ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ ماں باپ، دادا دادی، بیٹا پوتا پڑپوتا، بیوی، ان کو زکوٰۃ نہیں لگتی۔ زکوٰۃ اور کن کن جگہوں پر نہیں لگتی؟ میت کے کفن دفن پر زکوٰۃ خرچ نہیں ہو سکتی۔ صاحب استطاعت مریض پر زکوٰۃ نہیں لگتی اور نہ وہ اس ہسپتال اور مشینری سے فائدہ اٹھا سکتا ہے جن میں زکوٰۃ اور صدقات کی رقم لگائی گئی ہو۔ علماء کی اکثریت کا خیال ہے ہسپتال کی عمارت، مشینری، ایمبولینس، عملے کی تنخواہیں اور دوائیوں پر زکوٰۃ نہیں لگتی۔ ہسپتال کو زکوٰۃ صرف اس صورت میں لگے گی جب اس ہسپتال میں صرف زکوٰۃ کے 8 مصارف والے لوگ علاج کروائیں اور کسی بھی صاحب حیثیت کو اس ہسپتال سے فائدہ نہ اٹھانے دیا جائے، کیونکہ ہسپتال زکوٰۃ کے 8 مصارف میں نہیں ہے۔ مسجد کی تعمیر اور اس کی کسی ضرورت پر زکوٰۃ خرچ نہیں کی جا سکتی، کیونکہ مسجد زکوٰۃ کے 8 مصارف میں نہیں آتی۔ مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ مسجد لوگوں کی زکوٰۃ کی محتاج نہیں ہے۔ مسجد میں دل کی خوشی سے نفل صدقات اور عطیات دینے چاہیے۔ دنیاوی اداروں پر زکوٰۃ کی رقم خرچ نہیں ہو سکتی۔ شادی پر زکوٰۃ کی رقم خرچ نہیں ہو سکتی، کیونکہ شادی زکوٰۃ کے 8 مصارف میں نہیں آتی۔ کسی غریب کی شادی پر نفل صدقہ دینا جائز ہے۔ پیشہ ور مانگنے والے کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے، کیونکہ یہ لوگ معاشرے کا ناسور ہیں۔ یہ لوگ جان بوجھ کر اپاہج بن جاتے ہیں اور محنت نہیں کرنا چاہتے۔ بد عقیدہ لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے۔ جو مولا علی یا حسن یا حسین کے نام سے مانگے یا جو لوگ بزرگوں کے نام کا واسطہ دے کر مانگے۔ زکوٰۃ فاسق اور فاجر اور سیکولر لوگوں کو نہیں دی جا سکتی، مثلاً NGOs یا کسی ٹرسٹ یا فاؤنڈیشن کو نہیں دی جا سکتی، کیونکہ یہ سب ادارے غیر اسلامی کاموں میں ملوث ہیں اور یہ لوگ زکوٰۃ کے 8 مصارف میں بھی نہیں آتے۔ اب زکوٰۃ نہ دینے پر دنیا و آخرت میں نقصانات کا قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ جائزہ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا میں بھیجا اور ان کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے اصول و ضوابط بھی دیے ہیں تاکہ خوش و خرم زندگی گزاری جا سکے۔ چنانچہ جہاں ایک طرف ان اصولوں کی بجا آوری اور ان پر عمل پیرا ہونے والوں کے لیے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا کا مصدع سنایا ہے، تو وہی دوسری طرف مامورات سے روگردانی اور منہیات پر عمل کرنے میں کی وجہ سے جہنم کا بھی خوف دلایا ہے۔ ان مامورات میں سے ایک اہم فریضہ زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، جس سے آج کل تکاہل و تکاسل بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے۔ فرمان الہی اور ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اس کے دینی اور دنیاوی نقصانات پر روشنی ڈالتے ہیں۔ زکوٰۃ کی عدم ادائیگی کے دنیاوی نقصانات
چنانچہ جب ہم اس حوالے سے احادیث کی طرف نظر دوڑاتے ہیں تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتی ہیں کہ میں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ زکوٰۃ کا مال جب بھی کسی صحیح مال کے ساتھ ملتا ہے تو اس کو ہلاک و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مشکات کتاب الزکوٰۃ کی روایت ہے۔ ایک دوسری روایت کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ صبح کرتا ہے تو 2 فرشتے آتے ہیں۔ ایک فرشتہ خرچ کرنے والے کے لیے کہتا ہے اللہم آتی خیرہ، دوسرا فرشتہ مال روکنے والے کے لیے کہتا ہے اللہم آتی شرہ۔ اسی طرح ایک اور روایت کے اندر آقا کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہو کر کہتا ہے یعنی یا اللہ خرچ کرنے والے کو اس سے بہتر عطا فرما اور نہ خرچ کرنے والے کے مال کو تباہ و برباد کر دے۔ ان روایات سے بخوبی اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ خرچ نہ کرنے اور زکوٰۃ نہ دینے کے سلسلے میں ان کے دنیاوی نقصانات کے متعلق کتنی خطرناک وعیدیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ اور حقیقت یہی ہے کہ زکوٰۃ نہ دینے سے مال میں غیر شعوری طور پر نقصان کا خمیازہ بھگتنا ہی پڑتا ہے۔ اس سے راہ فرار کسی کو نہیں مل سکتی، کیونکہ اس پر جہاں ارشادات نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاہد و عادل ہیں، وہیں پر تجربات اور شواہد سے ازیان اور ایقان کا فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے۔ اور پھر زکوٰۃ ادا کرنے سے بظاہر مال کی کمی محسوس ہوتی ہے، لیکن حقیقتاً وہ ہمارے مال کی بڑھوتری کا بہت بڑا ذریعہ ہے، بلکہ مال میں کمی ہو ہی نہیں سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زکوٰۃ و صدقات سے مال کے اندر کمی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر یقین کی توفیق عطا فرمائے اور زکوٰۃ کی ادائیگی کی توفیق کے ساتھ ساتھ اس کی عدم ادائیگی کے نقصانات سے بال بال محفوظ رکھے، آمین۔ زکوٰۃ نہ دینے کے اخروی نقصانات، چنانچہ اس کے تعلق سے قرآن کریم کے اندر بہت صراحت کے ساتھ وعید نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ینفقونھا فی سبیل اللہ فبشرھم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ سورۃ توبہ کی آیت ہے۔ اور جو لوگ سونے چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، مثلاً زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو، جس دن اس مال کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اسی مال سے ان کی پیشانی، پہلو اور کمر وغیرہ کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہی مال ہے جس کو جمع کر کے خوب رکھا کرتے تھے، اب اس کا مزہ چکھو۔ اسی طرح سے سورہ ھمزہ کے اندر تفصیلاً اس وعید کو بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ہلاکت و بربادی ہو عیب جوئی اور پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے پر جو مال جمع کر کے رکھتا ہے اور اس کو خوب گنتا ہے، یہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کو پائیداری دے گا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، اس کے مال کو حطامہ یعنی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ حطامہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی دہکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں کو چھو جائے گی۔ اسی طرح سے جب جہنمی لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ کیوں جہنم میں داخل کیے گئے تو کہیں گے ہم غریبوں اور محتاجوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے۔ دوستو، قرآن کریم کی ان زبردست خطرناک وعیدوں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے زکوٰۃ کی عدم ادائیگی کتنی خطرناک اور آخرت میں
جنت سے محرومی کا کتنا بڑا سبب اور ذریعہ ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ عورتیں آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اپنے ان کنگنوں کی زکوٰۃ نکالتی ہو؟ تو ان عورتوں نے کہا کہ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس بات کو پسند کرتی ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو آگ کا کنگن پہنا دیں؟ تو ان عورتوں نے کہا کہ نہیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان عمرو بن شعیب ان ابی اس حدیث کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بطور خاص زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرنے کے نقصان کو بیان فرمایا۔ ہمارے گھروں کی خواتین کو بطور خاص اس کی ادائیگی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک اور روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بطور خاص زکوٰۃ نکالنے کی طرف متوجہ فرمایا، چاہے وہ اپنے زیورات ہی سے کیوں نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا اور اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتے تو قیامت کے روز یہی مال ان کے گلے میں کالا گنجا سانپ بنا کر لٹکایا جائے گا، جس کی پیشانی پر 2 سیاہ نقطے ہوں گے، اور وہ اس انسان کے جبڑے کو کاٹ کاٹ کر کھائے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا ہی خزانہ ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ایک دوسری طویل روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داغنے کا یہ عمل جب تک بندہ کے لیے جنت اور جہنم کا فیصلہ نہ ہو جائے گا چلتا رہے گا، جس کی مدت 50,000 سال ہوگی۔ اذان اللہ۔ محترم ناظرین، ان تمام آیات و روایات سے زکوٰۃ نہ دینے کا دنیا و آخرت میں وبال اور اس کے خطرناک نتائج کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے وبال سے دونوں جہانوں میں محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔